علیکم ورحمۃ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے 213 سے 216 تک کیا۔ میں آپ کے سامنے پہلے ترجمہ کروں گا 213 کا، پھر آپ سے سوال کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الناس امۃ واحدہ، سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، امت واحدہ تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے انبیاء جو بشارت دینے والے تھے اور جو منذر تھے، ڈرانے والے تھے۔ اچھا، مجھے پہلے تو یہ بتائیے یہاں پر کہ انبیاء کا بنیادی کام کیا ہے؟ سب سے اہم کام کیا سپرد کیا کرتے ہیں اللہ اور انبیاء کے؟ لوگوں کو ہدایت، اللہ کا پیغام مبشرین و پہنچاتے ہیں۔ منذرین، مبشرین و منذرین بنا کے پڑھ۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ جب تک کھولیں گے نہیں نا، مبشرین کون ہے، منذرین کون ہے؟ مبشرین ان کے لیے جو کام عمل کرنے صالح والوں کے کرتے ہیں، لیے توحید پر قائم ہیں، اور منذرین ان کے لیے جو توحید پر قائم نہیں ہے، بھٹک چکے ہیں، ان کے لیے انذار منذرین ہے۔ دیکھیں، آپ پڑھ چکے ہیں، مبشرین ان کے لیے ہیں جو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہم جیسے مسلمان نہیں ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان دین میں پورے کے پورے کیا آدھے بھی داخل نہیں ہیں۔ شادی بیاہ دیکھ لیں، مرنا جینا دیکھ لیں، اخلاق دیکھ لیں، عبادات دیکھ لیں۔ تو سب سے پہلے مبشرین ان لوگوں کے لیے ہیں جو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں، پوری زندگی میں، چاہے مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، اللہ کے دین کے لیے ڈٹ کے، جم کے، استقامت کے ساتھ، ان کے لیے بشارت ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس ہر مومن، ہم اپنے، اس لیے تو آج ہم کام نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، قرآن کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اپنے خواہشات نفس پہ چلتے ہیں، شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، طاغوت کے پیچھے چلتے ہیں۔ لہٰذا یہاں بڑی اچھی طرح سمجھیے، مبشرین ان کے لیے ہیں جو پورے کے پورے دین میں پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں، اور منذرین ہم جیسے لوگوں کے لیے ہیں جن کو یہ پتہ ہے، قرآن اللہ نے محفوظ کتاب ہمیں دے دی، ہمیں اس کے اندر پتہ نہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، پڑھ کے ثواب کے لیے پڑھ دیتے ہیں، تو ان کے لیے منذرین ہیں۔ بات کو پوری طرح سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان انبیاء اور جو مبشرین اور منذرین بنا کے بھیجے، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ان کے ساتھ ایک کتاب نازل کی جو برحق ہے۔ کیوں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، فی مختلفوا فی، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھیجا، کچھ عرصہ تک تو لوگ پھر اس پہ ہدایت پہ قائم رہے، پھر اختلاف شروع ہو گئے۔ اختلاف کیوں ہوئے؟ ظلم کی وجہ سے، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا چاہتے تھے، خواہشات نفس کے پیچھے چلنا چاہتے تھے، اللہ کے حکم کے پیچھے چلنا نہیں چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کے ساتھ کتاب بھی نازل کی جو پورے اصول، قاعدے، قانون واضح کر رہی تھی۔ اور اللہ کہتے ہیں مختلف فیہ الا الذین اوتوا من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں اختلاف اس وجہ سے واقع ہوا کہ انہوں نے ضد جو ہے بینات آنے کے بعد ایک دوسرے پر سے زیادتی کی۔ یعنی وہ کس کے پیچھے چلے؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان طاغوت کے پیچھے چل کے کتنے بڑے جرائم کر رہے ہیں۔
ان مسلمان حکمرانوں نے یقین دلایا ہے ٹرمپ جیسے قاتل کو کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی چلیں گے، اور غزہ کے بچوں اور عورتوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اللہ رغم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور اختلاف آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج امت میں جو اختلاف ہے قرآن و سنت پہ ہی اتحاد ہو سکتا ہے، وہی برحق ہے، لیکن ہم نے اپنے گھر لگے، کسی نے کچھ کو بت بنا لیا، کسی نے کسی چیز کو بت بنا لیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ ان اختلافات جو امت میں اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہو، کیا طرز قرآن و عمل؟ سنت سے جڑ جائیں سر۔ قرآن و سنت پر بالکل پوری قرآن طرح اور عمل سنت کیا جائے۔ جو اختلافات ہیں ان کو صرف اور صرف قرآن و سنت کو حق مان کر اس کے مطابق عمل کر کے ہی دور کیا جا سکتا ہے۔ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے غلط اصولوں پر بھی رہیں اور قرآن و سنت کے مدعی بھی بنیں کہ ہم تو اس پر ایمان لائے۔ ایمان کا مطلب ہے اسی کو برحق مان کر پوری زندگی اسی پر چلیں۔ اگر یہ نہیں کیا تو پھر آپ یقین مانیں کوئی اتحاد نہیں ہے، اور اسی آج امت کا یہی حال ہے۔ ہر آدمی فرقہ سمجھتا ہے میں برحق ہوں، حالانکہ حق صرف قرآن و سنت میں ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن و سنت والے حق کو ثابت کرنے کے لیے کیا چیز بندوبست کیا انسانوں کے لیے، جلدی بتائیں۔ اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا سر قیامت تک۔ اس نے 7 عمل ثبوت دینے کے لیے اپنے انبیاء مبعوث کیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، اصول آج بھی حفاظت اس کی ہے، لیکن ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق نہیں ادا کیا۔ قرآن مجھے ایک آیت بتائیں جہاں اطیع اللہ و اطیع الرسول ساتھ نہیں آیا، ایک آیت بتائیں۔ اچھا، اب یہ بھی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں، ہاں اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت بخشی جو ایمان لے آئے۔ اچھا، یہ ایمان کا لانے کا مطلب یہاں کیا ہے، پہلے جلدی سے بتائیں۔ جلدی بتائیں۔ جنہوں نے وقت کے نبی کی بات مان لی، جنہوں نے نہیں، صرف بات کو، وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ان کی ہر بات کو حق مان لیا، وہ ایمان والے ہیں۔ یہ صحابہ اور صحابیات ہیں، یہ آج وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن اور سنت ہی کو اپنا رہنما بنایا۔ لہٰذا یہ باتیں، آمنو کا مقصد جو مطلب صحیح مطلب جو ہے وہ آیت کے اندر رہ کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، آمنو جو ایمان لائے تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی لائی ہوئی کتاب کو برحق مانا، لما اختلفوا فیہ، جو ان کے درمیان اختلافات تھے وہ اسی کتاب نے اور اس سے نبی نے دور کیے۔ اچھا، من الحق باذنہ، اور یہ حق ہے اور اللہ ہی کی اجازت سے انہوں نے یہ سب کام کیے۔ واللہ لا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اچھا، اب جلدی سے مجھے بتائیے کہ اللہ نے ہدایت کے اصول، کس کو ہدایت ملے گی اور اللہ نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے، جلدی بتائیں۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ نہیں، یہ تو آپ نے پڑھ دی۔ سر اللہ بنیادی تعالیٰ کا ہدایت کا اصول ہے کہ جو طلب کرے گا اس کے لیے تڑپ رکھے گا اور جہد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں گے۔ طلب، تڑپ اور جہد۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، 3 کام نہیں کرے گا، صرف امیدیں رکھے گا۔ جیسے آج کے والدین کہتے ہیں کاش ہمارے بچے پکے مومن بن جائیں۔ او بھائی، گھر کو تو مومن بناؤ، پہلے سارے معاملات اللہ کے احکامات کو نفاذ کرو اپنے گھر میں، پھر دیکھنا تمہارے بچے جب اس کو ثمرات دیکھیں گے تو ان کو یقین ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ کی ہدایت دینے کا مقصد جس سے چاہتا ہے وہ اس کو ہدایت دینا چاہتا ہے۔ نمبر 1، ہماری بہن نے بالکل ٹھیک کہا، نمبر 1 وہ اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کرے۔ نمبر 2
اس کے لیے بھرپور کوشش کرے. اور نمبر 3 کیا کہا آپ نے؟ سر طلب، تڑپ اور جوہد. ہاں، طلب، تڑپ اور جوہد. کیوں؟ آیت اس کی عنکبوت کی آخری آیت ہے، والذین جہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بے ضرور ان کو اپنے صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں. لہذا یہ ایک ایک آیت کو پڑھیں، سمجھیں اور صحیح سمجھیں، تاکہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ اس قرآن کی اطاعت کر کے اللہ کے رحم و کرم کے مستحق بن جائیں. کوئی سوال آیت نمبر 213 کے بارے میں؟ شاباش. اچھا یہ بتائیں، 214 پڑھنے سے پہلے میں نے آپ کو سمجھایا تھا، میں اس کو ترجمہ کروں گا. مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا حصول آسان بنایا یا مشکل؟ کانٹوں بھرا مشکل ہے. ہاں، راستہ تو بڑا مشکل ہے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. لیکن کن کے لیے آسان ہوتا ہے؟ یہ جو لوگ اس کو قبول کر کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ دیتے ہیں، 2 کاموں کی وجہ سے ان کے لیے یہ راستہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. وہ اپنے رب کے لیے مشکلات میں صبر اور استقامت اختیار کر کے اللہ کے بڑے محبوب بن جاتے ہیں. وہ لوگ مشکلات میں صبر اور اللہ کی عنایتوں پر شکر کر کے وہ اللہ کا اتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں، ان کے سکون کو دیکھیں، اطمینان کو دیکھیں، وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. ان کا نفس، جو نفس لوامہ ہے نا، بیسیکلی وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. کیوں؟ نفس مطمئنہ جب بنتا ہے نفس لوامہ، جب آپ اللہ تعالی کی احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اپنے نفس کو مجبور کر دیتے ہیں. بالآخر یہی نفس کہتا ہے کہ راستہ تو یہی صحیح ہے، راستہ تو یہی ہے جو بالکل برحق ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں، دنیا پرستوں کو دیکھ لیں، آپ ان مسلمان حکمرانوں کو دیکھ لیں، کتنی ان دنیا کی لعنتیں ان پر آ رہی ہیں، ان کی ناانصافیوں اور ظلم کی وجہ سے. اب میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو پوری طرح بات سمجھ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ خیال کر لیے کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اچھا، یہ جنت کیسی چیز ہے بلا؟ جلدی بتائیں ایک جملے میں. سر جی حدیث میں آتا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا اور نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، اور نہ ہی کوئی کسی دل نے اس کو محسوس کیا. یعنی اس کی اتنی بے مثال اور لازوال نعمتیں ہوں گی، اور نمبر 2 وہ دائمی ہوگی. اور نعمتوں کے بارے میں بالکل صحیح حدیث آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے. اب مجھے آپ بتائیں، کیا اس کا حصول اتنا آسان ہو کہ بندہ بس جو جیسے زندگی گزارے؟ اگر واقعتاً وہ اللہ کے دین میں پورے کا پورا داخل ہے، یقین مانے یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے. لیکن اگر انسان یہ کہے کہ میں دین بھی اور دنیا کو ساتھ لے کے چلوں اور دنیا پرستی کو پریفرنس دوں، وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس نے تو جنت میں جانے کا حق ہی ادا نہیں کیا. لہٰذا بڑے غور سے دیکھیں، یہ جو ہم نے سمجھ رکھا ہے نا کہ بھائی جیسے کیسے مسلمان ہیں، مسلمان تو ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، لے جو مجھے یہاں سے لینا ہے، دنیا میں دے سکتا ہوں، آخرت میں تمہارے کسی کام نہیں ہوگا. وہاں ایمان اور عمل صالح، یہ ہے جنت کی قیمت، اور میں اور آپ اس کے لیے تیاری کریں. اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، تم پر تو وہ حالات گزرے ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرے تھے. بنی اسرائیل کو دیکھیں، اللہ نے ان کے لیے کیسے کیسے امتحان رکھے،
اور کس طرح وہ ناکام ہوئے، جیسے آج امت ہو رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی دیکھ لیں، 13 سال میں وہ ستائے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور صحابیات، کہ دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ 2 دفعہ ہجرت ہوئی ہے حبشہ کو، تیسری ہجرت جو ہے وہ 13 سال کے بعد مدینے میں ہوئی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم سے جو پہلے لوگوں پر اب آپ دیکھ لیں، تو اللہ کہتے ہیں مستہم البأساء والضراء۔ یہ باسا کا مطلب کیا ہے، جلدی بتائیں۔ فقر و فاقہ، بھوک، بالی پریشانیاں، مالک مسائل سر۔ بالکل صحیح۔ اور والضراء، اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ جانی مصیبتیں، جانوں کی جسمانی مسائل تکلیفیں۔ وغیرہ۔ بہت عمدہ، ان کو اچھی طرح ان اصطلاحات کو سمجھیں۔ وزلزلوا، ان کو اتنی مصیبتیں گئے وہ ہلا مارے گئے، ہاں، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ اس وقت کے نبی نے اور اس کے فالوورز نے، اس پر ایمان لانے والوں نے اللہ سے پوچھا، اللہ سے درخواستیں کی، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تھا وقت جب اللہ نے کیا کہا، الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ کی مدد آیا ہی چاہتی ہے اور تم کامیاب اور کامران ہوگے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں، جتنا انہوں نے ستایا تھا قریش مکہ نے ہجرت کے بعد، پھر بھی ہجرت کے بعد بھی آپ یاد رکھیں مدنی زندگی کیا تھی، ایک جنگی کیمپ تھا۔ جنگی کیمپ کیا ہوتا ہے کہ ایک غزوہ ختم نہیں ہوا، دوسرا نہیں، تیسرا، ساری آپ دیکھیں، اور عین ان دوران میں مدنی صورتوں میں سارے احکامات نازل ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کو بر وقت نافذ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت نے ان کو کیسی فتح اور کامیابیاں عطا فرمائیں۔ جی سر۔ آج ہمارے ملک میں ہم تو یہ بھی طے نہیں کر پائے کہ سود ہوتا کیا ہے، ذرا نوٹ فرمائیں۔ اس کا بالکل وہ محاورہ فٹ آتا ہے ہمارے اوپر، من حرامی اور حجتاں دا ڈھیر۔ اللہ اکبر، تاریخ کس طرح ثابت کر رہی ہے، ماضی کس طرح ثابت کر رہا ہے کہ قرآن پر جنہوں نے عمل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جنہوں نے اپنایا، وہ دنیا میں کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کوئی سوال 214 آیت کے بارے میں؟ اچھا، اب 215 اور بڑے غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ینفقون، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کیا خرچ کریں۔ اچھا، اللہ فرماتے ہیں کل ما انفقتم من خیر، جو بھی تم مال خرچ کرو گے، فللوالدین، سب سے پہلے سر فہرست کون ہے؟ والدین ہے، والاقربین، اور قریبی رشتہ دار، چاچے چاچیاں، مامے مامیاں، والیتامہ، اور اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ یتیموں کا، اقربا کے بعد یتامہ، والمساکین، اور مسکین، وابن السبیل، اور مسافر۔ اچھا، اب یہ مجھے بتائیں کہ ایک تو یہ آیت ہے جو 215 جو میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے ہے، وہاں جو 195 آیت اسی میں جو پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت کا بندوبست نہ کرو، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اچھا، اب ذرا ان دونوں آیتوں میں 215 جو میں نے ابھی آپ کے پاس سامنے پڑھی ہے اور 195 جس کی میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے، جلدی بتائیں۔ 195 میں دین کے نفاذ کے لیے خرچ کرنے کی حکم دیا گیا، اور یہاں اس میں دوسری آیت میں اپنے رشتہ داروں کے، قریبی رشتہ داروں کے لیے خرچ کرنے کے لیے کہا ہے۔ اچھا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن ایک بات آپ نے واضح نہیں کی
پہلی 195 آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہاں اگر تم مال خرچ نہیں کرو گے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے، اور آج تاریخ پوری آپ کو ثبوت دے رہی ہے کہ دیکھیں ہم نے خرچ نہیں کیا، جان اور مال سے جہاد و قتال نہیں کیا۔ آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، اور ٹرمپ جیسا آدمی جس کو اپنے ملک کے لوگ پسند نہیں کرتے، یہ اس کی جا کے جوتیاں چاٹ رہے ہیں، اور قلیل تعداد میں یہودی ہیں، اور ان کا لیڈر کس طرح مسلمانوں کو اور کس طرح عربوں کی بےغیرتی آپ کے سامنے ہے۔ لہذا جب موقع ہو کافروں سے مقابلہ ہو تو وہاں کہا کہ جو بھی تمہارے پاس ہے خرچ کرو، قل العفو، جو باقی بچا ہے خرچے سے اپنے والدین بچوں کے لیے، اس کے بعد اللہ کے راستے میں سب خرچ دے دو۔ اور یہاں جو 215 ہے، یہاں میں بتایا کہ امن کے زمانے میں آپ کے اخراجات جو خیرات اور صدقات وغیرہ زکوٰۃ ہے وہ اس کی ترتیب یہاں بتا دی گئی۔ کوئی سوال نہ 215 آیت کے اوپر؟ سر جی ایک 215 سوال میں یہاں یہ ہے زکوٰۃ کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو صرف صدقات کے لیے ہے۔ ہاں لیکن آپ کو 177 میں بھی بتایا ہے، پھر غالباً بقرہ کی ایک آیت ہے آخر کی، اس میں بھی سارے میں نے آپ کو آیتیں بھیج چکا ہوں۔ اچھا اب ایک بات بتائیے، یہ دو چیزیں قرآن کیوں بار بار کہہ رہا ہے کہ ہر اہل ایمان ایک تو نماز کو قائم کرے اور جس اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرے؟ یہ دو اتنے اہم کیوں ہیں، کس وجہ سے؟ سر یہ دونوں بہت مشکل ہے، نفس پہ بہت بھاری ہوتا ہے، نفس کو قابو کرنا مشکل کام ہے۔ جی اصل میں دیکھیں یہ آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے، نماز ہمیں نفس کی تزکیہ اور اس پر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے نفس کو اگر نفس لوامہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو برائی پہ اچھا سمجھتا ہے، نیکی کو برا سمجھتا ہے، اگر اس کی تزکیہ کریں، اس کی تربیت کریں قرآن و سنت کی روشنی میں، تو وہ بالآخر وہ نفس سے مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اور اگر جیسے آج ہم مسلمان ہیں، نہ قرآن سے تعلق، نہ حدیث سے تعلق، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروکاری ہے، اطاعت ہے، تو ہم جو ہے ہمارا نفس جو ہے وہ نفس لوامہ جو اللہ نے پیدا کرتے وقت انسان کو اس نفس کو بنایا تھا، وہ نفس امارہ بن جاتا ہے۔ لہذا پہلی بات کہ اگر نماز پڑھیں گے تو پھر آپ کے لیے دین کے جتنے نفس سے متعلق ہیں آپ نے تزکیہ کیا، نفس تابع ہو جائے گا، اور آپ اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے میں کوئی نفس آڑے نہیں آئے گا۔ لیکن تو جسے اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ ہر پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، پھر اس کو دیکھیں یہ جنرل بات زرتاج صاحبہ مت کریں۔ اللہ کا چاہتا وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اللہ کے تابع کر دیا۔ جنرل بات کریں گے تو آج کا مسلمان کہے گا میں تو کر ہی رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ لہذا اصل بات یہ ہے کہ اللہ کو اپنا خالق، مالک، رازق، حاکم سمجھ کے اس کے ہر حکم کی پابندی کرے، پورے کا پورا دین میں داخل ہو جائے۔ اب بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی جزاک اللہ۔ اچھا دوسری سر جی بات، ایک سوال یہاں پر سر جی یہ والدین کے بارے میں کہ یہاں پر ان کو زکوٰۃ اور صدقات میں سے تو نہیں دیا جائے گا، باقی کیٹیگریز کے اوپر نہیں والدین جی زکوٰۃ صدقات کے بالکل مستحق نہیں جی ہیں۔ جی یہ یاد رکھ لیں، والدین آپ کا فرض ہے ہر حال میں ان پر خرچ کریں، ان کا اللہ کے بعد درجہ ان کا ہے، وہ یتیموں مسکینوں میں نہیں ہے۔ یہاں تو مال خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے، تو مال آپ کا خرچ ہونا چاہیے، سب سے پہلے حقدار والدین ہیں، اس کے بعد آپ کا جو فاضل مال ہو، چاہے خیرات ہوں، صدقات ہوں، وہ پھر آپ کے غریب رشتہ دار بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، مسکین بھی ہیں۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟
جی جی سر جی الحمدللہ۔ اچھا، اب یہ تو کوئی سوال ہو آپ کا؟ اچھا، ایک بات بڑی یاد رکھیں، اگر یہ ہمارے ہر وقت ہمارے پیش نظر نہ رہے اور حاضر یہ صفت اللہ کی مستحضر نہ رہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی بھلائی تم کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بے شک ان میں نے بغیر کسی شک و شبہ کے اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی اتنی یقینی بات ہے، تو میرے آپ، اگر میں اور آپ اللہ کی اس صفت کو کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، اللہ ہمارے دلوں کے راز سے واقف ہے، ہمارے عزائم سے واقف ہے، ہمارے ارادوں سے واقف ہے، اگر ہم یہ چیز سمجھ لیں گے تو ہم سب کو ٹھیک کر لیں گے۔ اپنی سوچ کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق بنائیں گے کیونکہ اس کو پتہ ہے، اپنے ارادے کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق بنائیں گے کیونکہ اللہ کو پتہ ہے۔ ورنہ اگر ہم نے ان میں گڑبڑ کی تو عمل میں بھی گڑبڑ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ کوئی سوال آیت 215 کے بارے میں؟ شاباش، جلدی کریں۔ اچھا، یہ بتائیں، آیت 216 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال فرض کر دیا گیا حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہمیں کیوں ناپسند ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سر یہ بہت بڑا کام ہے، اس میں جان جانے کا خدشہ ہوتا ہے، جان جو بہت پیاری ہوتی ہے۔ سر مادہ پرستی اور خواہش پرستی کے میں غرق ہو چکے ہوئے ہیں، اس لیے نہیں ہمیں پسند۔ یہ باتیں آپ کی ساری ٹھیک ہیں، اصل میں آج بھی اور اس دور میں بھی یہ لوگ سب کہتے تھے کہ دیکھیں جی، لڑائی تو کوئی اچھی بات ہے ہی نہیں، اگر لڑائیں گے تو جان بھی خطرے میں ہے، اور پھر یہ بڑا غیر مہذب طریقہ ہے لڑنا بھڑنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر اللہ کے دین کی جان کے مال کے بغیر آپ نے حفاظت کی تو دین نہیں پھیلے گا۔ جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں، کفر آپ کو صرف اپنے جو اس کے مال اور جان سے اس سے محبت نہیں ہے، وہ سارے یہودی آپ کو آج ناکوں چنے چبوا رہے ہیں، اور آپ تعداد میں بھی زیادہ، مال میں بھی زیادہ، ذرائع اور وسائل میں بھی زیادہ، لیکن مار اس لیے کھا رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جنگ ہم کیسے کریں۔ جنگ تو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نے تمہارے اوپر فرض کر دی جنگ۔ وجہ اس لیے دیکھیں کتنی بڑی پیاری آیت ہے کہ اللہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ چیز عسیٰ ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، وہو خیر لکم، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اس لیے جنگ فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کو اللہ نے فرض کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مدنی زندگی دیکھ لیں، وہ ایک جنگی کیمپ کی زندگی ہے کہ آپ نے جب قتال فرض ہو گیا تو آپ نے حق ادا کیا ہے۔ جتنی جنگیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑی ہیں اور جتنے انعامات اللہ نے ان کو کامیابیاں دی ہیں، وہ تاریخ میں اس کا زندہ ثبوت ہے کہ اللہ کا حکم فالو کرنے والے دنیا میں اس کے کلمے کو نہ صرف بلند کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اس کو غالب کر کے اس دین کو نافذ کیا، ایک ایک حکم کو نافذ کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کافروں سے قتال بھی کیا فی سبیل اللہ۔ سر جی ایک سوال یہ کہ یہ ایک جو تھے عرب بھی اور جو اوس اور خزرج یہاں پر بھی تھے، تو یہ تو بہت زیادہ جنگیں لڑا کرتے تھے، مطلب ان کی تو زندگی ہر وقت لڑائی جھگڑا، اور اس میں تو یہ خاص یہاں پر اس چیز کے لیے کہ تمہیں ناپسند ہو، تو یہ جنگ بدر یا احد میں، کہ احد میں تو خیر خوشی سے گئے تھے۔ دیکھیں آپ جو بات فرما رہی ہیں، کبھی غور کریں، وہ لڑتے تھے تعصب کی خاطر، مال کی خاطر، آن کی خاطر، وہ جان اللہ کے لیے نہیں دیتے تھے۔ یہاں قتال فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، ذرا نوٹ فرمائیں۔ آپ بڑا چیزوں کو گڑبڑ کر رہی ہیں۔ وہ لڑتے تھے اپنی ذات کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنے تعصب کے لیے، چاہے وہ اوس و خزرج ہوں یا چاہے وہ یہود ہوں اس زمانے کے۔
وہ قتال فی سبیل اللہ بالکل اور چیز ہے. آپ کسی اور مقصد نہیں ہوگا، آپ کا مقصد ہوگا اللہ تعالیٰ کا کلمہ غالب ہو. اب بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر جی، جزاک اللہ آگے. اب جب اللہ کے لیے قتال فرض کیا گیا، کیوں فرض کیا گیا؟ کہ ہو سکتا ہے تمہیں ناپسند ہو. جیسے آپ آج مسلمانوں کو پورا میڈیا یقین دلا رہا ہے جنگ بڑی بری چیز ہے. او بھائی جنگ بڑی بری چیز ہے تو تم شکست پہ شکست کیوں کھا رہے ہو؟ تم تعداد میں بھی زیادہ، ریسورسز میں بھی زیادہ، ہر حال میں زیادہ، اور تم ٹرمپ اور نیتن ہاؤ کے نیچے ان کے جوتے چاٹ رہے. اگر تم نے قتال فی سبیل اللہ کیا ہوتا تو ان کا نام و نشان نہ ہوتا آج. کیوں کہ اللہ نے آپ کو عدد میں برتری دی، صلاحیتوں میں برتری دی، ریسورسز میں برتری دی ہے. اچھا، دوسری بات اللہ نے فرمائی وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ تمہیں تو کوئی چیز پسند ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے. یہ جو آج امن کا نعرہ ہے نا، اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. نہ امن ہے اور نہ سکون ہے، نہ چین ہے، نہ عزت ہے. اللہ فرماتے ہیں نا، اگلے دیکھیں ایک ایک آیت کو، واللہ یعلم، یہ کون حکم دے رہا ہے، کون فرض کر رہا ہے؟ وہ اللہ کی اللہ ذات. جانتا ہے. واللہ یعلم. وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہاری فکر بڑی محدود ہے، لہذا جس پر ایمان لائے ہو وہ العلیم ہے، اسی کہنے پر چلو. اب آ جائیں آیت 217 پر، آج کی جو آیت ہے. اگر کوئی سوال 216 تک ہے تو ضرور کریں. اچھا، اب ذرا بڑے غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں قتال کرنا کیسا ہے، لڑنا کیسا ہے. اچھا، حرام مہینے کون کون سے ہیں جلدی بتائیں. رجب، ذی-قعد، ذی-الحج اور محرم. شاباش، ایکسیلنٹ. اچھا اچھا اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر وہ واقعہ نہ سامنے ہو نا تو آپ اس آیت کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے. بھلا وہ واقعہ کیا ہے جلدی بتائیں. سر جی یہ 4 سر جی وہ مہینے جو زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والے سمجھے جاتے نہ تھے، نہ 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 جن میں نہ 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 سر مسلمانوں کے ہاتھوں ایک بندہ قتل ہو گیا تھا اس ڈاکٹر صاحبہ پورا واقعہ بتائیں نا تو پھر میں آپ کی بات مانوں. دیکھیں، ہمیں سیرت پڑھنی چاہیے، سیرت سمجھنی چاہیے، اس لیے کہ یہ اب میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں جس کے بعد آپ کو پوری بات کلیئر ہو جائے گی. ہوا یہ، بڑے غور سے سنیے. 2 ہجری میں، ہجرت کے دوسرے سال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی کیا کیا کہ آپ نے دستے بھیجنے شروع کر دیے. ان دستے بھیجنے کا مقصد کیا تھا بھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جلدی بتائیں. جاسوسی تھا مقصد، کہ پتہ چلائیں کہ آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے، حالات و واقعات پتہ کرنے کے لیے. یہ تربیت تھی ڈاکٹر صاحبہ، وہ تو اس کے ایک پھل تھا. اصل تربیت تھی کہ کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بصیرت ایسی نبی کو دی ہوتی ہے نا، حکمت، کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، چین سے نہیں بیٹھیں گے مکے والے. کیوں؟ اگر ان کو یہ میں یہاں اسٹیبلش ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیبلش ہو گئے تو ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. پھر وہاں سے گزرتے تھے سفر کرنے کے لیے، شام وغیرہ میں جانے کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کے لیے کہ آنے والے زمانے کے جو حالات تھے اس کے پیش نظر ان کی تیاری کے لیے یہ سارے جو آپ نے بھیجے گروپس ریکی کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کا ایک دستہ نخلا کو روانہ کیا. اچھا، یہ نخلا جو تھا یہ جگہ تھی طائف اور مکے کے درمیان. چاہیں تو نوٹ لکھتے جائیں. قافلہ تھا 8 آدمیوں کا اور بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نخلا کو تھا. نخلا جو تھا وہ مکے اور طائف کے درمیان تھا. واقعہ ہے. اچھا، اور ان کو ہدایت فرما دی تھی کہ آپ نے صرف نقل و حرکت قریش کی جو ہے اس کے بارے میں معلومات کر کے ہمیں بتانا ہے.
اچھا، یہ لوگ جب جا رہے تھے تو انہیں ایک چھوٹا سا قافلہ ملا کافروں کا، مکے والوں کا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، انہوں نے جناب اس کو فٹافٹ ایک بندہ بھی قتل کر دیا اور قبضہ کر لیا مال پر. اور جب یہ واپس آئے تو زمانہ جو تھا وہ شعبان ختم ہو رہا تھا اور سر جی رجب ختم ہو رہا تھا اور شعبان ساری شروع ساری 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 جمادی رجب ختم ہو رہا ثانی تھا ختم ہو اور رہا تھا شعبان اور شروع. اب جمادی پوری ثانی بات، ختم ہو رہا تھا. اب ذرا پوری بات سنیں. تو رجب جو ہے وہ ختم ہو رہا تھا اور شعبان جو تھا وہ آنے والا تھا. یہ واقعہ ایسے موقع پر ہوا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شعبان ہے یہ رمضان ہے. انہوں نے یہ حرکت کی قبیلے والوں نے، جو ساری اس قافلے جو لوگ گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گروپ کو بھیجا تھا. اب جب واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرزنش کی، ان سے مال بھی نہیں لیا اور ان کو کہا کہ یہ تو تم نے بڑا ظلم کیا ہے. اس موقع کے بعد یہ آیت اتری ہے جس آیت میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے. کیوں؟ یہودیوں نے، کافروں نے بڑا خود مچایا کہ دیکھیں یہ ہے مسلمان، حضرت ابراہیم نے تو ان 4 مہینوں کو جو ہے اتنا محترم ٹھہرایا تھا، انہوں نے اس میں لڑائی کی، اس میں ماندہ مار دیا. تو اللہ فرماتے ہیں یسألونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں عن الشہر الحرام، حرام مہینوں کے بارے میں، قتال فی، اس میں قتل کیسا ہے. کل، ان سے بتا دو، قتال فیہ کبیر، بہت بڑا گناہ ہے قتال. لیکن ذرا غور سے سنے آگے، صد و صد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، و کفر بہ، اور اس کا انکار کرنا اللہ کا، والمسجد الحرام اخراج اہلہ من اکبر عند اللہ. تو یہ 3 کام جو ہیں کہ اللہ کے راستے سے روکنا اور کفر کرنا اور مسجد حرام سے لوگوں کو نکالنا، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے. یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ رمضان حرام میں قتال، تو آپ نے تو وہ کام کیے ہیں جو اس سے بھی برے کام ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں، بڑا غور سے سنیں، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے. قتل حالانکہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن فتنہ، اب مجھے یہ بتائیں یہاں فتنے کا مطلب کیا ہے؟ صد عن سبیل اللہ و کفر بھی و مسجد الحرام و اخراج اہلہ من اکبر. اچھا، آپ نے بالکل ٹھیک بتایا، بالکل ٹھیک. یہ ہے فتنہ کہ لوگ، اچھا اس فتنے سے قتل سے زیادہ کیوں خوفناک ہے، بلا جلدی بتائیں. سر فتنہ تو سارا سر پھیل بہت جاتا بے چینی پھیلتی ہے ایسے کاموں سے. آپ ذرا نوٹ فرمائیں، دیکھیں قرآن کو اس طرح نہ پڑھا کریں. اگر فتنے کو روکا نہ جائے، اس کے خلاف جہاد و قتال نہ کیا جائے، تو فتنہ ایسا ہی بڑھے گا جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کفر کی طرف جا رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں. لہذا جب یہ فتنہ نہ ہو اور آپ کا ریڈیو، ٹی وی، پرنٹ میڈیا سب آزاد ہوں اور اللہ کی دعوت پھیلے، تو قتل و غارت خود بخود کم ہوگا اور اللہ کا دین پھیلے گا، تو لوگوں کی سیرت، کردار، عبادات، اخلاق بہتر ہوں گے. یہ ہے اس کا مقصد. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سر فساد فی الارض اسی سے نتیجہ ہوتا ہے نا، فتنہ سے. بھائی جو میں بات کہہ رہا ہوں پہلے اس کو سمجھے نا. فساد فی الارض تو جب کردار خراب ہوگا، عبادات خراب ہوں گی، انسان کا نفس اپنے خواہشات نفس کے پیچھے چلے گا، شیطان کے پیچھے چلے گا، طاغوت کے پیچھے چلے گا، تو سارے گند ہوگا، سارا فساد ہوگا. لیکن فتنہ کو روکنا اس لیے کہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے. کیوں؟ تاکہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچے، دین پہنچے، اور وہ اس پر عمل کر کے ان چیزوں سے خود بخود فتنے کم ہوں گے. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ خالد صاحب؟ جی الحمدللہ. تو بات کو پہلے اس پرسپیکٹو میں دیکھیں، پھر آپ ساری فساد کو پھیلتے ہی اسی وجہ سے ہے جب اللہ کے دین کی رکاوٹ ہوتی ہے. آپ کے ملک میں
गैर अल्लाह का कानून नाफज, प्रिंट मीडिया हो, आपका वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो इनडायरेक्टली इस्लाम के खिलाफ पता नहीं क्या क्या बक रहे हैं। कत्ल गारत बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? अच्छा, कुरान पे गौर करें, अल्लाह के अहकामात किस कदर इंसानों के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं आगे, वला यज़ालून युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ, वो तुमसे लड़े ही जाएंगे हत्ता कि अगर इनका बस चले तो तुम्हारे दीन से तुमको फेर ले जाएं। ये आज यहूद व नसारा भी कर रहे हैं और मुसलमान हुक्मरान भी कर रहे हैं। अगर आपको कोई शुभ है तो मुझे बताएं, मैं आपको खोल के बता देता हूं। आपके मुल्क में चोर डाकू सब को आजादी है, लेकिन कुरान पढ़ना, कुरान समझना, कुरान के मुताबिक मामलात करना, इस पे से लोगों को दूर किया जा रहा है। अल्लाह फरमाते हैं, सुनो गौर से, तुम अल्लाह का मुकाबला कर रहे हो ना, तो अल्लाह क्या कहते हैं, वमन यर्तद मिनकुम अन दीनिही, जो कोई भी तो अल्लाह के दीन से फिर गया, फयमुत, और वो मर गया, दीन का इनकार या दीन की तकजीब करने वाला कायम भी रहा और मर गया, वह हुवा काफिरुन, और वो काफिर था, फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ा इंतजार है कि उसके जो भी अमल उसने समझा कि मैंने अच्छे अमल भी किए हैं, वो सारे गारत जाएंगे और दुनिया और आखिरत दोनों में। वह उलाइक अस्हाबुन नार, वो जहन्नमी होगा, वह हम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा रहेगा। अब जरा नोट फरमाएं, कितनी सख्त आयत है उन लोगों के लिए जो काफिर है। अब काफिर हमने तो समझे ना, रामलाल काफिर है और फलाना काफिर है। मुसलमान वो काफिर है जो अल्लाह के दीन पर अमल नहीं करता, जिसने नमाज छोड़ दी, जिसने रोजा छोड़ दिया, जिसने हज छोड़ दिया, जिसने, तो वो सारे शख्स जो अल्लाह, आपको मैंने बकरा की सूरत आयत 85 बताई है कि अफतुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफुरून बिबाज़ वमन यफ़अल मिनकुम ज़ालिका इल्ला खिज़्यन फिल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामत युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब। नोट फरमाएं जरा, ये आज हमने जो जन्नत का आसान रास्ता हमने सोच रखा है, वो बिल्कुल गलत है। रास्ता ये है जो कुरान बता रहा है। शाबाश, कोई सवाल हो आपका जो मैंने आयत 217 में आंसर ना किया हो। अब आइए सर आज बहुत सख्त आयत है ये, देखें है कि क्या क्या कुछ इसमें आ गया है ना सर। आप देखें ना मैडम कि आज हमने इस पर अमल छोड़ा तो जिल्लत और पस्ती कैसा मुकद्दर है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। अच्छा, अब आ जाइए 218 पर। अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू व जहदू फी सबीलिल्लाह। अच्छा, अल्लाह फरमा रहे हैं कि बखिलाफ उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने खुदा की राह में अपना घर बार छोड़ा, वह जहदू फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, उलाइका यरजून रहमतल्लाह, वो रहमत इलाही के जायज उम्मीदवार हैं। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह उनकी लग़्ज़ियों को भी बख्शेगा, माफ फरमाएगा, और उन्हें अपनी रहमत से भी नवाजेगा। अब जरा गौर फरमाएं, यहाँ पिछली आयत में तो था ना कि जो लोग, आखिर में जो बताया कि जो लोग जो हैं वो दीन से फिर जाएंगे और दुनियादारी और शैतान और तागूत के पीछे चलेंगे, उनका कितना बुरा अंजाम होगा। और ये जो अल्लज़ीना आमनू, इन अल्लज़ीना आमनू, ये आमनू का मतलब यहाँ मफहूम क्या होगा? आयत के अंदर रह के बताइए। सर पक्का सच्चा ईमान जिनका, जिन्होंने जिहाद किया। ये डॉक्टर साहब जो पीछे आवाज आ रही है ना खातून की, बड़ा ठीक जवाब दिया उसने।
والذین، ایمان ایسا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، انہوں نے بھی ہجرت کی، اور وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا. یہ ہیں وہ لوگ، یہ ہے سچا اور پکا ایمان. ہمیشہ ایمان کی ڈیفینیشن آیت کے اندر دیکھیں. کیسا ایمان؟ انہوں نے استقامت دکھائی، ڈٹ گئے، ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا. اللہ کہتے ہیں یہ ہیں جائز امیدوار، یہ ہیں حقدار جنت کے. اولئک یرجون رحمت اللہ. کیوں؟ انہوں نے ہر بازی لگائی، مال کی بھی، جان کی بھی، دین کو پورا برحق سمجھتے ہوئے اس پہ جان بھی نچھاور کر دی. تو اللہ کہتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جو کیا اجر کے مستحق ہوں گے جنت کے، اور اللہ انہی کے لیے غفور بھی ہوگا، ان کو بخشے گا ان کے گناہوں کو بھی جو ان سے پہلے ہو گئے تھے، اور ان کو رحمتوں سے نوازے گا، جنت جیسی جگہ ان کو ٹھکانہ ملے گا. کیا بات ہے! پڑھیں ان آیات کو اور سمجھیں تو پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے. اچھا، سر یہ جو نخلا کے واقعے میں جو مسلمان تھے، یہ ان کی معافی کے لیے یہ آیت ہے؟ آپ ان کی معافی کی بات کیسے کر رہے ہیں؟ یہاں سر تو یہ خدا پیچھے کے لیے سوچیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہاجروا و جہدوا، آپ اس کو وہاں کیوں لے جا رہے ہیں؟ سر وہ بھی انہی میں شامل ہے نا؟ کیسے شامل ہے؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی. جی لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ انہوں نے غلط کیا، لیکن یہ کہ جو کفار نے کیا وہ بھی غلط تھا کہ اتنا فتنہ انگیزی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ نے آگے ٹھیک ہی ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن وہ یہاں اللہ نے ہجرت اور جہاد کی بات کی ہے، آپ اس کو کیسے نگیٹ کر سکتے ہیں؟ اللہ نے ان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافیاں مانگی، ان کو معاف کر دیا، لیکن یہ آیت تو ان کے لیے نہیں ہے. جی سر ٹھیک. آپ اس طرح مت جوڑا کریں، ورنہ پھر آپ اور میں وہی کچھ کریں گے جو کافر کر رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ان کے لیے تو بڑی آیت آ گئی ہے. آیت صرف وجاہدوا، ہاجروا وجاہدوا کا لفظ آیا ہے. کوئی سوال جو آیت 218 کے بارے میں ہو؟ یہ رحمت اللہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت میں کوئی شخص اس وقت نہیں داخل ہوتا جب تک اللہ کی رحمت اس میں نہ ہو. یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ کیا کہے گا؟ بتائیں نا مجھے ذرا، کہ جنت تو میں تمہیں تمہاری جو فرما برداری ہیں اس کے نتیجے میں دے رہا ہوں. یہ رحمت پر آپ تقیہ جب کریں گے جب عمل بھی ساتھ ہوگا. عمل نہیں ہے تو کوئی رحمت نہیں ہے. یہ مسلمانوں میں کبھی آپ ایسی بات مت کریں کہ جس میں وہ یہ سمجھیں کہ رحمت اللہ کی مشروط ہے فرما اطیع اللہ و اطیع الرسول والوں کے لیے. ان سے جو غلطیاں ہو جائیں وہ توبہ کر لیں تو پھر اللہ ان کو، ورنہ یہ رحمت گناہگاروں کے لیے جو 100% گناہگاروں ان کے لیے ہرگز نہیں ہے. اسی چیز نے تباہ کیا امت مسلمہ کو کہ ہم نے نام لکھ لیا عبداللہ عبد الرحمن تو اللہ کی رحمتیں ہمارے لیے ہیں. نہیں، اگر کام نہیں وہ کیا جو عبداللہ اور عبد الرحمن مجاہدین نے کیا، صحابہ نے کیا، صحابیات نے کیا، وہ آپ کیسے اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ آیت کو ایک محدود معنی مت پہنایا کریں یا جنرلائز مت کیا کریں کہ تاکہ گناہگار بھی کور ہو جائیں اور وہ بھی ان کو سب احساس رہے کہ بس ہم بھی جنت میں جائیں گے. سر جی وہ ایسا ہی ہے نا کہ غفور الرحیم دیکھ لیتے ہیں اور شدید العقاب کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ شدید یک وقت صفت ہے بہت عمدہ کہ وہ شدید العقاب ہے کافروں کے لیے، بدعملوں کے لیے، اور وہ غفور الرحیم ہے ان لوگوں کے لیے جن کا یہاں ذکر ہے. بہت عمدہ. سر اس آیت میں جہاد فی سبیل اللہ اور عام جہاد میں تھوڑا فرق جو ہے اس کی ذرا وضاحت بیان کر دیں. یہ جو عام جہاد آپ نے کہا اور یہ جہاد فی سبیل اللہ کہا، دیکھیں جان مالی جہاد جو ہے وہ تو آپ پر ہر آن لمحہ اور ہر لمحہ فرض ہے.
اگر اللہ نے آپ کو ذرائع اور وسائل دیے ہیں تو آپ نے اس جو آیت 177 بقرہ کی اور دوسری 214 یا 200 مجھے یاد نہیں ہے، اس کے مطابق آپ نے خرچ کرنا ہے. لیکن جب جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب ہے کہ کلمے کو غالب کرنے کے لیے جب کافروں سے مقابلہ ہو تو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے جہاں آپ اپنی جان بھی پیش کریں گے اور ہر بچا ہوا مال اس مت میں دیں گے. اب بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر الحمدللہ. اچھا، اب آ جائیے آیت نمبر 219 پر ساری، اور بڑے غور سے سنیے، بہت اہم آیات ہیں. یسألونک عن الخمر والمیسر. اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے شراب اور جوا ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا عربوں کی. اس کی مثال کیا دیں گے بھلا آپ جلدی بتائیں کہ شراب اور جوئے کے وہ رسیہ تھے، کیا کون سی مثال ہے اس کی؟ کیسے قرآن سر کے آپ جب اسلام لائے تو شراب پی کے نماز پڑھنے بھی چلے جاتے تھے کیونکہ اب یہ احکام نہیں آئے تھے. نہیں. جب آخری حکم آیا 6 یا 7 ہجری میں کہ شراب کو حرام قرار دیا، اس وقت مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی کیونکہ صحابہ نے فوراً اس کو تلف کیا. تو یہ مثال ہے کہ کس قدر شراب کے رسیہ تھے. یہاں بالکل ابتدائی حکم آیا ہے. اور دیکھیں اسلام کی حکمت دیکھیں، یہاں لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ جب وہ حکم آیا 7 ہجری میں، یہ 2 ہجری کی بات ہے، کہ لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو. اور وہ جو میڈم آپ نے بات کی ہے نا کہ شراب پی کر نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ بات کا حکم ہے. میں ساری آیات کے حوالے دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ پوری طرح سمجھیں. یہ سود کا مسئلہ بڑا اہم ہے. آج امت مسلمہ اس میں غرق ہے اور اللہ کی رحمتوں سے بالکل دور، لعنتیں. اچھا، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ حکم ہے بالکل ابتدائی اور لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے. پہلے میں اس کو مکمل کر لوں پھر میں آپ دوسرا بتاتا ہوں آپ کو. کل اے اللہ کے رسول ان کو بتاؤ، فیہما اسم کبیر، ان دونوں جوئے اور شراب میں گناہ زیادہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے نفع بھی کم ہے. واسمہما، اور ان دونوں کا گناہ جوئے اور شراب کا اکبر من نفعہما، ان کے نفع سے کہیں زیادہ ہے. اچھا، اب ذرا ایک آیت کے اندر غور کریں. یہاں اللہ نے جب کمپیریزن کیا ہے نا تو کہ اسمہما، ان دونوں کا گناہ جو ہے، من نفعہما، ان کے نفع سے زیادہ ہے. بلا اب مجھے یہ بتائیں، جتنی فحاشی عریانی شراب اور جوئے سے پھیلتی ہے، خاص کر شراب سے، میں ویسٹ میں رہا ہوں، میں نے یہ محفلیں دیکھی ہیں کہ انسان اپنی ماں بہن اور بیوی میں تمیز نہیں کر سکتا، عقل کھو دیتا ہے. عقل اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جس میں وہ چیزوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھتا ہے. تو جو عقل کو معاف کر دے اس سے بڑی برائی کیا ہو سکتی ہے مجھے بتائیں. آپ نے دیکھے نہیں ہیں شرابی، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہوں گے، لیکن میں نے ایکچولی دیکھے اور مجھے اللہ کی اس بات کی پوری طرح سمجھ آئی کہ کس طرح ان کی برائی کتنی ان کے نفع کے اعتبار سے تو اور کس قدر وہ رسیہ تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ شراب اور جوا، یہ اخلاقی اس کے اثرات اتنے برے ہیں کہ اگر اس میں کوئی بھلے کی بھی بات ہے. اچھا، بھلا کیا ہوتا تھا سنیں ذرا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. یہ عرب کیا کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے اور جیتنے والا ایک اچھا اونٹ ذبح کر کے اور پھر وہ غریبوں کو کھلاتا تھا، تو بڑی شان سمجھی جاتی تھی. اللہ نے کہا یہ بالکل غلط ہے. بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کوئی فلمی ستاروں کا شو کر کے نا ایک مسجد بنا دیں. آپ مجھے بتائیں، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا کہ جب حرام سے کوئی کام کرتے ہیں اللہ قبول ہی نہیں فرماتے. تو حلال ہمیشہ میک شور
کہ جب کوئی بھی نیکی آپ کر رہے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں حلال سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی تائید نصرت، اور اگر حرام سے کریں گے چاہے وہ حرام کا پیسہ ڈھیروں ہو وہ کبھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ بہت اہم بات ہے، بہت سر میں اہم۔ کچھ بول سکتی ہوں؟ جی فرمائیں۔ سر یہاں پہ دیکھیں، میں تو جرمنی میں رہ رہا ہوں، یہاں پہ ہم لوگوں کے کچھ بھائی ہیں جنہوں نے ریسٹورانٹ کھولے ہوئے ہیں، اور دیکھیں وہاں پہ آپ کو حلال نہیں ملے گا، اور وہاں پہ شراب کی عام کھلی چھٹی ہے۔ یہ سوچتے یہ ان کا مال حلال ہے یا حرام ہے، وہ حرام۔ سمجھتے ہیں کہ بس یہ بھائی ٹھیک ہے کما رہے ہیں، اللہ کی بخش دے گا، ہم لوگ کو معاف کر دے گا۔ اگر آپ کوئی دین والا کوئی بہن یا بھائی ان سے بات بھی کرتے ہیں نا تو وہ پھر آگے سے پتہ کیا بول دیتے ہیں، یہ ہم لوگوں کا معاملہ ہے، بس چھوڑ دیں ہم لوگوں پہ۔ یہ اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے، کبھی نہیں اللہ چھوڑے گا۔ بالکل بھی سر، ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا۔ بالکل بالکل۔ اچھا سر جو حلال بھی وہ کھلاتے ہیں وہ اسی حرام کے تیل میں تل تل کے کھلاتے ہیں جس میں وہ حرام گوشت تلتے ہیں، استعمال تو وہی ہوتا ہے، حلال بھی پھر رضیہ حرام ہو جاتا صاحبہ ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں نے باہر رہا ہوں، گھر میں پکاتا تھا، چیزیں دیکھ کے لاتا تھا۔ وہ جو گئے نا ہم، ایک صاحب میرے ساتھ آئے، دوست میرے بڑے دیندار تھے، تو انہوں نے کہا میں تو بس فش کھاتا ہوں۔ میں نے کہا میں کچن میں لے گیا اس کے پاس، اس نے کہا کہ کس تیل میں تل رہے ہو؟ اس نے کہا یہ تو سور کے تیل میں تل رہے ہیں۔ خدا کے لیے جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ دیکھیں نا، ہم کبھی گھر کا پاکیزہ کھانا چھوڑ کے ہوٹلوں میں مت کھائیں۔ سر یہاں پہ ہوٹلوں کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو کیا کیا چیزیں کھلاتے ہیں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے گھر میں دال مل جائے، روٹی مل جائے، وہ آپ کے لیے حلال کی روٹی ہے۔ بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ اچھا سر جی میں بتاتی ہوں آپ کو ایک بات، میں امریکہ پہلی دفعہ جب گئی نا تو میرا بھتیجا چھوٹا سا تھا اور میری بیٹی بہت چھوٹی سی تھی۔ اس نے اس کو کہا کہ یہاں ہم باہر کچھ نہیں کھا سکتے، یہاں سب حرام ہوتا ہے، اور میری بیٹی کچھ نہیں کھاتی تھی، گھر میں بھی وہ صرف نوڈل بنا کے کھاتی تھی کہ یہاں پہ ہم نے کچھ نہیں کھانا، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر شروع سے بچوں کے ذہنوں میں یہ چیز ڈال دی جائے تو بچے فوراً اس کی پابندی کرتے ہیں۔ آپ یقین مانیں زرتاج صاحبہ، آپ اپنے گھر میں نافذ کر دینا اسلام، میاں بیوی، گھر کا ماحول، کوئی پردہ کی خلاف ورزی نہیں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں میں بالکل اس کے برکات اور فیوز دیکھ کر وہ باہر کے معاشرے سے سخت نفرت کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے ان کے دماغوں میں یہاں بچوں کے ڈال دیا ہے کہ بھائی وہاں آپ کو یہ نرسری میں حلال چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ سر وہ بالکل بھی نہیں کھاتے ہیں، بالکل بھی کہتے ہیں بھوکا آ جاتے ہیں، گھر آ کے کھانا ملے گا وہ کھا لیں گے، لیکن وہ پوچھ لیتے ہیں بچے ماشاءاللہ، پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں، یہ حلال ہے چیز؟ اگر وہ بولتے ہیں کہ نہیں تو بولتے ہیں یہ لے جاؤ اٹھا کے یہاں سے۔ اچھا آپ بڑے غور سے سنیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ واقعات آپ دیکھیں گے، ذرا آیت کے اندر رہیے، ابھی بڑی کام کی باتیں آ رہی ہیں۔ اچھا یہاں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ابتدائی حکم، اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد حکم آیا ہے سورہ نساء کی آیت 43 میں، لکھیں اپنے پاس، سورہ نساء کی آیت 43 یا 43، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، خطاب کس سے ہے؟ اہل ایمان سے۔ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، وانتم سکارا، جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب ذرا دیکھیں سختی آ گئی نا، پہلے 2 ہجری میں وہ یہ آیت آئی تھی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور پھر کچھ لوگوں میں فائدے بھی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اونٹ کا ذبح کرنا اور پھر غریبوں کو کھلانا، اور اللہ فرماتے ہیں اسمہما، اور ان کا گناہ جو ہے دونوں چیزوں کا اکبر من نفعہما، بہت زیادہ ہے ان کے نفع سے، جو اخلاقی برائیاں اس سے پھیلتی ہیں۔ اور پھر اب دوسری آیت آئی ہے 4 ہجری میں، جب سورہ نساء میں 43 نمبر
या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान, ला तक़रबुस्सलात, नमाज के भी करीब मत जाओ, इस अमल के भी, अगर तुम शराब के नशे में हो, हत्ता तालमू, यहाँ तक कि तुम अच्छी तरह समझो, मा तकूलून, जो कुछ कह रहे हो। तो नमाज को पढ़ने के वक्त आपको और मुझे भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि हम समझें कि हम क्या पढ़ रहे हैं। नमाज के खूब माने अच्छी तरह पढ़ें। मैं आज कोशिश करता हूं कि आपको वो हमारी जो किताब है भेज दूं नेट, वो व्हाट्सएप से, कि नमाज और उसके माने लिए हुए हैं। कभी नमाज बगैर, अब देखें यहाँ बड़ा कि हत्ता तालमू मा तकूलून, यहाँ तक कि वो जाने कि तुम क्या पढ़ रहे हो। तो नशे की हालत हो या जहालत की हालत हो, नमाज समझ के पढ़नी चाहिए। अच्छा, इसके बाद अब आप सुने, फिर ये 7 हिजरी में हराम हो गया। और आयत सुने, सूरा लिखें, सूरा मायदा की आयत 90। अब पूरे साहबा साहबियात हर तरह से तैयार कि भाई जब ये इतनी बुरी चीज है कि नमाज नहीं पढ़ सकते इस नशे में, तो उन सोचें कि वो अल्लाह के सच्चे खरे बंदे कैसे समझते थे। तो अल्लाह फरमाते हैं यहाँ आयत मायदा की 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लायो, इन्नमल खम्र वल मैसर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये शराब और जुआ और ये बुतों के थान और ये तीर, पांसे के तीर, रिज्सुन, नापाक हैं, मिन अमल शैतान, ये शैतानी अमल है। फज्तनिबूहु, इससे बचो। और जमहूरिया इस्लामी, जमहूरिया पाकिस्तान की हुकूमत शराब के लाइसेंस दे रही है वहां इस्लामाबाद में, पता है ना आपको। अल्लाह कहते हैं फज्तनिबूहु, इससे बचो। बड़े गौर से सुने, फज्तनिबूहु, इससे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, फिर तुम फलाह पाओगे, शायद कि तुम फलाह पाओ। अगर तुम शराब, जुए, पांसों के तीर और इन अंसाब से में मुलविस हो, तो तुम्हें कोई फलाह की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए अल्लाह ताला से। आपने देखा कि ये 3 आयतें, पहली जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ी है 219 बकरा की, फिर सूरह निसा की 43 जिसमें मना कर दिया गया कि नमाज मत पढ़ो जब तुम नशे की हालत में हो, और तीसरी बात जो है वो सूरह अल मायदा की आयत 90 में अल्लाह ताला ने सख्ती से हराम करार दे दिया। और उसके बाद यानी आप देखें कि अगर इस हुक्म के बाद जब सरी हुक्म आया, और आपको पता है ना कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बार बार हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि अल्लाह कब इसको हराम करेगा, जरा नोट फरमाएं। तो अब ये है सूद के बारे में तफसीली बहस। और जो सूद खाता है, सुने कितना बड़ा बुरा फेल है। अल्लाह, ये सूद के बारे में है या शराब वगैरह के बारे में है? सूद के बारे में कि वो शख्स, इतना बुरा फेल है सूद खाना, जितना इंसान अपनी माँ के साथ बुरा काम करे। अब अंदाजा लगाएं कि इसकी बुराई की हैसियत अल्लाह के यहाँ कितनी बुरी है। और आप देखें आज आपके मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। मुसलमान मुल्कों के अंदर, काफरों को तो छोड़े ना, वो तो उन्होंने इनकार किया इसी शराब और कबाब और इस गंदगी के फाशी और यानी के लिए, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे जो आयत है ना, सुने बड़े गौर से, और कुरान का कमाल देखें। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, अल्लाह अपने अहकामात इसी तरह तुम्हारे सामने बयान करता है, लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम गौर फिक्र करो। ये लअल्लकुम युसलूना का माज़ा यनफिकून, ये भी तो रह गया जी। यसअलूना का माज़ा यनफिकून कुल अफ, ये रह गया। ओ हो, अच्छा, ये सर ये एक छोटा सा हिस्सा रह गया है। नहीं, ये छोटा सा नहीं, बड़ा हिस्सा है मैडम। सुने, अल्लाह के रसूल से सवाल करते भाई खर्च क्या करें।
تو اللہ نے کہا جو تمہیں بچتا ہے نا اپنے بچوں کے گھریلو اخراجات کے بعد وہ سارا خرچ کرو. یہ حکم کس حوالے سے آیا ہے جلدی بتائیں، جلدی کریں. انفقوا فی سبیل اللہ. دیکھیں جیسے غزوہ تبوک تھا، ان جنگی حالات کے بارے میڈم میں بات سنیں، جب جہاد و قتال ہو رہا ہو کافروں کے خلاف، اس وقت آپ نے جو بچت ہے وہ ساری دینی ہے. وہ جو انفاق فی سبیل اللہ کا لفظ ہے وہ اس کے حالات میں ہے جب آپ جہاد و قتال میں مشغول نہ ہوں، پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آپ کا فرض ہے. لیکن یہاں جب یہ نوبت آ جائے کہ کافروں سے مقابلہ درپیش ہو تو پھر آپ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کریں جو بچت ہے. اس پہ کل تفصیل سے بات ہوگی کیونکہ اب 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، تو میں اس آیت کے ٹکڑے کو، چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن بہت اہم ہے، اور اس کے بارے میں آگے پڑھ کے آئیے. یہ جو آیت ہے خاص کر قرآن میں یتفکرون 11 بجے آیا ہے، 11 مرتبہ، اور تتفکرون 3 مرتبہ. مجھے آپ نے بتانا ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. یہ تتفکرون کیوں آیا ہے، کیوں ہم انسان اللہ کی آیات پر غور کرے، وجہ مجھے آپ نے کل بتانی ہے. آپ اچھے طالب علم ہیں ماشاءاللہ، اور آپ منڈے کو کلاس ہوگی، صبح تو چھٹی ہے ہم لوگوں کی نا. اچھا چلیں چھٹی ہے، لیکن منڈے کو تک آپ پڑھ کے کہ پہلے تو یہ قتال فی سبیل اللہ جب ہو رہا ہو تو مال جتنا بچہ کافروں کے ساتھ لڑائی کا معاملہ ہو تو سارے کا سارا دو، اور عام حالات میں جو ہے کہ انفاق کیسے کرنا ہے کہ اللہ کے دیے مال اور دولت سے غرباء، مساکینوں، رشتہ داروں کا حق کیسے دینا ہے. یہ ساری چیزیں بڑی کلیئرلی سمجھیے تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائیں. اور یہ خاص آخری حصہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. ٹھیک ہو گیا؟ انشاءاللہ سر، اللہ پاک آپ کو بھی ہمت توفیق دے، صحت تندرستی والی زندگی دے، اور ہم لوگوں کو سب کو جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں سب کو اسی طرح سمجھنے کی توفیق دے. سر جی ایک سوال ہے یہاں پر کہ آپ نے فرمایا نا کہ 2 ہجری میں یہ حکم نازل ہوا سورہ بقرہ کے اندر، پھر 4 ہجری میں سورہ نساء میں، پھر 7 ہجری میں اس کا باقاعدہ ختمی حکم آ گیا شراب کا. تو سر جی یہ اتنا وقفہ دے کر تو اس حکم کو، ختمی حکم اتنی دیر سے کیوں دیا گیا، یعنی 7 ہجری میں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ دین بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور پہلے ذہن کو تیار کیا گیا صحابہ کے. بچے نے ضائع ہو جاندی نے میں کیا ہو جاندے میں بڑے تجربے کیتے نہیں میں نے کہا جب لوڈ ابھی اپنے مائک کو بند رکھیں پلیز اور بات کو سنیں. ام عبداللہ آپ دیکھیں قرآن کس طرح اس ماحول میں بھی جلد بازی سے فیصلے نہیں کیے. کیوں؟ رزق یا شراب کے اتنے تھے کہ آپ دیکھیں کہ اگر انہوں نے آخری جب حکم آیا ہے مائدہ میں، اس وقت بھی شراب ان کے گھروں میں موجود تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو تیار کیا گیا، اور تیار اس طرح کیا گیا کہ جب فائنل حکم آیا تو سب نے چھوڑ دیا. لہذا یہ جب کوئی چیز اتنی بری طرح ان کے رچ بس جاتے ہیں تو پھر پہلے ذہن تیار کیا، پھر نماز کا حکم دیا کہ نشے میں نماز نہ جب نماز فرض تھی تو ان کو سمجھ آ گئی کہ اب حکم جب آیا تو انہوں نے فوراً مان لیا. تو قرآن کی عظمتیں دیکھیں، قرآن کی حکمتیں دیکھیں کہ اس نے یہ حکم جو شراب کا تھا اس کو وقفہ دے کے تاکہ لوگ تیار ہو جائیں اور وہ اس چیز کو چھوڑ دیں جو اتنی گناہوں اور اتنی بربادیوں کا سبب بنتی ہے. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جی، جزاک اللہ خیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کو
हिम्मत तौफीक दे था इसी तरह समझने की और उस पे अमल की, और हम लोगों के औलादों को भी, तमाम दुनिया के मुसलमानों को परवरदिगार आपके साथ इसी तरह अल्लाह की मेहरबानी से जुड़े रहें और समझने की तौफीक दे, अमल की तौफीक दे परवरदिगार। आमीन और जो आमीन हम लोगों के बहन भाई बीमार हैं उन पे अल्लाह पाक अपनी मेहरबानियां करे और उनको अपनी करम नवाजी से सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, और जो चले गए हैं उनको बख्शे परवरदिगार, हम लोग की दुआओं को कबूल कर ले, हम लोग के सजदों को कबूल कर ले, हम लोग का बैठना कबूल कर ले, और